بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق بسنت بہار اور کائٹ فلائنگ کے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو بڑی انفارمیٹک، بڑی دلچسپ اور بڑی حیران کن ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے نہ ہی اس قسم کی باتیں کسی نے کی، نہ ہی کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میری ایج اس وقت ابو 70 ہے اور میں وال سٹی میں پیدا ہوا اور میں اس لائن میں تیسری نسل ہوں۔ میرے والد صاحب لاہور کی پیدائش، میرے دادا جی لاہور کی پیدائش، اور 3 نسلوں سے اس شعبے سے منسلک ہے۔ کائٹ میکنگ، کائٹ فلائنگ، کائٹ مرچنٹ، یہ تینوں شعبوں سے۔ اس کی جو سب سے پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ وال سٹی میں پارٹیشن سے پہلے جب سب لوگ مل جل کے رہتے تھے، یہاں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب، تو یہ بسنت کا تہوار نہ تو کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، نہ کسی اور کسی قسم کی چیزوں سے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف یہاں کے کلچر، یہاں کی تہذیب اس کے ساتھ تھا، اور یہ ایک موسمی تہوار تھا۔ اس طرح کہ لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے انفرادی طور پہ، نہ ہی کوئی سلیکٹ کی جاتی تھی، نہ ہی۔ ان دنوں میں جنتری ہوتی تھی، جنتری میں اسلامی مہینے، انگلش اور دیسی مہینے مینشن ہوتے تھے۔ سارے جو اپنا فیسٹیول ہوتے تھے وہ مینشن ہوتے تھے۔ دیسی مہینے میں جیسے اسو، کتے، پو، ماگھ، جیٹھ، ہاڑ، اس طرح پھگن کا مہینہ بھی تھا۔ پھگن کی 3 تاریخ کو لوگ بسنت مناتے تھے، اور جنتری سے رہنمائی، وہ پرنٹ میڈیا تھا اور سب یہ عام چیز تھی۔ کیونکہ میری پیدائش ہی اسی شعبے سے، اسی چیزوں سے میں نے پیدا ہوتے ساری دیکھی ہے۔ میں تعارف کروانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بات جو ہے نا سم اپ ہو جائے گی، اور تفصیل سے اس کے بارے میں نا ہر طرح کے پہلو سے، اس کی ٹیکنالوجی، اس میں جو چیزیں آج تک پتہ ہی نہیں اور مینشن کوئی نہیں کر سکا، تو میں وہ کوشش کروں گا۔ دراصل میں پہلے ایک بات، یہ میرے دادا جی جو تھے نا، یہ میری تو 1955 کی پیدائش ہے، وہ تو میرے دادا جی 1956 میں وفات پا چکے تھے۔ یہ جو دادا جی ہیں نا، یہ دراصل میرے والد صاحب کے استاد تھے، استاد بودھی۔ اور ایک چیز اور میں مینشن کر دوں کہ میں، کیونکہ میرا تعلق وال سٹی سے ہے،
یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں کی کلچر، ویلیوز اور اخلاقیات، سوشل جسٹس اور ان چیزوں کی بات نہ کروں. یہ میری مجبوری ہے. شروع میں گوش گزار کر دوں کہ ذرا برداشت کر لیں. ڈائجسٹ کرنا یا ہضم کرنا تو شاید سب کے لیے مشکل ہو. استاد کا درجہ جو نا والد سے زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ والد نے ان کا احترام کرتے تھے، اور والد تو ہم نے اس کو دادا جی کہا. میرے والد صاحب کی شادی بھی انہوں نے ارینج کی تھی، تو اس لیے میں پارٹیشن سے پہلے کی بات کرتا ہوں. لاہور وال سٹی میں صرف 3 دکاندار تھے جو کہ پتنگ باز بھی تھے اور پتنگ ساز بھی تھے. وہی اس کاروبار سے منسلک تھے. لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے طور پہ. اس کو پتنگیں اڑا کے، یہ گڈیاں اڑا کے، اور کسی قسم کی تفریق نہیں تھی. جو میں نے سنا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، جو میرے مشاہدے میں چیزیں آئیں، جو بہت ساری چیزوں کا میں آئی وٹنس ہوں، اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. موسمی تہوار اس لیے اس کو مانا گیا کہ کہتے تھے بسنت پالا اڑنت، یعنی کہ سردی کا خاتمہ، اور پھگن ہواواں وگن، بڈھے ٹھہرے کندھی لگن. اور اس پر کمال شاعروں نے بھی کیا. وہ فرماتے ہیں، او بسنتی پون پاگل. یہ جو پون ہے نا، یہ پتنگ بازی کے لیے بڑی ضروری تھی، اور اس کا موسم سے تعلق ہے. ہوا ہوتی تھی، پتنگیں اڑتی تھی، اور اس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے. اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. اور جو موجودہ صورتحال ہے، اور جو اس وقت اس کی جس درجے پہ، جس مقام پہ یہ پہنچا ہوا ہے، یہ سارا سلسلہ، یہ میری ساری گفتگو میں نا اس کی ساری بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے، پھر بات سمجھ آئے گی. پہلے ہی سے میں معذرت کر دوں کیونکہ میں وال سٹی سے ہوں. وال سٹی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری گفتگو کے دوران یہاں کی اخلاقیات، یہاں کی تہذیب، یہاں کے احساسات وہ نہ میرے منہ سے نہ نکلے. یہ ہو نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، اور اس کے حوالے بھی میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا. برداشت کرنا پڑے گا. شکریہ. یہ بسنت بہار جو ہے نا، یہ ایکسیپٹ کیا معاشرے نے بھی اور لوگوں نے بھی. یہ تفریح کا ایک ذریعہ تھے، لیکن میں دراصل زیادہ توجہ اور زیادہ کوشش کروں گا اس کی ٹیکنیلٹی، اس کی اصل وہ چیز جو مسائل بنی ہے آج اور بن رہی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. وال سٹی کا میں پہلے ہی اپنا آپ کو گوش گزار کر دوں کہ جو یہ پتنگ اڑانے کا سلسلہ ہے نا، گڈی اڑانے کا، یہ منفرد اور انفرادی
اندرون شہر کوئی جاتا ہے. کس طرح؟ ایشیا کے دوسرے ممالک میں بھی پتنگ بازی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں بھی ہوتی ہے. لیکن وال سٹی کا جو پیچ تھا اور یہ جو انداز تھا یہ منفرد تھا. اور یہاں کے میں ان بزرگوں کو بھی جانتا ہوں جو یہ اس کے موجد تھے، جنہوں نے یہ ایجاد کی تھی. دو چیزیں ایجاد کی تھی. ایک تو یہ جو انداز تھا کہ دو پتنگیں آگے کو بھاگتی ہوئی ایک دوسرے سے فائٹ کرتی ہیں جس کو پیچ کہتے ہیں. یہ کھیل ہے اور اس کی خوبصورتی جو نا پیچ ہے، اس کا کلائمیکس پیچ ہے، کیونکہ اس کی میکنگ سے لے کے اور اس کی اڑانے تک ساری ایکویلٹی، اس کو پرفیکشن، اس لیے اس پر زور دیا جاتا ہے تھا کہ کنٹرول حاصل کیا جائے. کنٹرول اڑانے والے کا گڈی کے اوپر، جس کو سارے جانتے ہیں سدھ کہتے ہیں، سدھ بیلنس ایکول ہو. کیوں؟ کاریگر بنانے میں بھی اس پہ کنسنٹریٹ کرتا تھا، اڑانے والے کا. جانتے ہوں گے آج سے جو میری ایج کے ہیں کہ جب وہ خریداری کے لیے آتے تھے پتنگوں کے لیے تو باقاعدہ اس کو شرٹنگ کر کے اپنی مرضی کی پسند کرتے تھے. اگر بریک ڈور پہ اڑانی ہے تو نرم تیلی والی ہو، سخت والی ہو، 20 میں سے 5 پتنگیں، 6 گڈیاں، اس طرح وہ سلیکٹ کرتے تھے چھانٹی کر کے اپنی. کیوں؟ ان کو کنٹرول چاہیے تھا. گڈی اڑانے کے لیے کنٹرول بہت ضروری ہے کہ تاکہ آپ کی پتنگ گڈی آپ کے کنٹرول میں، آپ کے آرڈر میں ہو، آپ کی مرضی میں تاکہ اس کو موو کر سکے. اور یہ تیاری اس لیے ہوتی تھی کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا ایفرٹ پیچ کے دوران استعمال ہوتا تھا. پیچ جو نا یہ کھیل میں، گڈی بازی یہ کھیل ہے اور اس کا کلائمیکس پیچ ہے. یہ ساری تیاری اور ساری ایفرٹ پیچ کے لیے ہوتی تھی، جس کو بعد میں یہ کائٹ فائٹنگ کا نام دیا گیا. یہ پورے دنیا میں صرف اور صرف اندرون شہر میں دو پتنگیں آگے کو بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ مالتی ہیں یا دو پیچ ہوتے ہیں آگے کو بھاگتے ہوئے. یہ انداز صرف اور صرف لاہور شہر کا تھا اور یہی مقبولیت کا باعث بنا. اور اس میں چارمنگ تھی، اس میں اٹریکشن تھی، اس میں لطف تھا. یہ انہوں نے ایجاد کیا، وہ بابے، وہ بزرگ، وہ سادہ جو اس کے موجد تھے. اور میں ان کو ایک لفظ کسٹوڈین بھی کہوں گا، وہ کسٹوڈین بھی تھے. دوسری چیز جو وال سٹی کی انفرادیت اور یہاں کی تہذیب، اس میں وہ بھی ایجاد لاہور کی ہے، وہ ہے پتنگ. گڈی بنتی ہے 2 تیلی سے، ایک کمان ایک سینٹر میں. پتنگ بنتی تھی 4. اور کیسے بنتی تھی اور کون بناتے تھے؟ یہ صرف اور صرف وہ بناتے تھے جو اڑانا جانتے تھے، باقی کسی کو نہیں پتہ. اس کے لیے اڑانے کے لیے بنانے والا صرف اڑا سکتا تھا. یہ 4 تیلی کیسے تیار ہوتی تھی؟ انہوں نے خود ایجاد کی. یہ تیار کیسے ہوتی تھی اس کی تھوڑی تفصیل میں بیان کرنا چاہوں گا. دلچسپی کے لیے، لوگوں کو نہیں پتہ.
یہ کیسے اسٹارٹ ہوئے. جو لوگ فرنیچر کے کام سے منسلک ہیں ان کو یاد ہوگا کہ آج سے دہائیوں پہلے جو فرنیچر تیار ہوتا تھا اس کی لکڑ سیزن ہوتی تھی. لکڑی کو سیزن کرتے تھے پہلے، اس کو چرا کے پیس بنا کے دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا سالوں سال. بارشیں بھی پڑتی تھیں. اس کا جو فرنیچر تیار ہوتا ہے آج بھی وال سٹی میں بہت شمار گھروں میں ہے. وہ لوہے سے زیادہ مضبوط اور کبھی برساتوں میں وہ پھولتی نہیں ہے لکڑ. وہ آج بھی ایسے ہی ہے جیسے نہیں ہے. اسی طرح بانس کو پہلے سیزن کیا جاتا تھا. کس طرح؟ بانس کو وہ استاد جو میں نے دیکھے ہیں وہ اساتذہ جو اس کے موجد تھے، اس کو چرا کر کے اس کی تیلی بنا کے، تو تندور ہوتے تھے، لکڑی جلتی تھی، اس کے اوپر چھت جو ہوتی تھی وہ کانے کی پلائی کی ہوتی تھی. چرا کر کے اس پہ تیلی ڈال دیتے تھے اور نیچے سے دھواں، اوپر سے دھوپ، اور مہینوں پڑی رہتی تھی. پھر وہ تیلی جو نا سیزن ہوتی تھی، اس کو تیلی سے اس طرح سے بلیڈ سے اس کو بیلنس کیا جاتا تھا. پھر وہ یہ بیلنس کر کے یہ یہی بات نہیں ختم ہوتی. وہ ان کو میں نے دیکھا ہے، وہ استاد تیلیاں لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں استاد جی؟ یہ صرافہ بازار. صرافہ بازار ان دنوں میں، آج تو ڈیجیٹل آ گئے ہیں کانٹے، ان دنوں میں رتی ماشے تولے جاتے تھے اس تکڑی میں. وہاں جا کے انہوں نے بیلنس کرنی ہے. اور تیلی اوپر جو ہوتی تھی اس کو نر بولتے تھے، نیچے والی کو مدین بولتے تھے. وہیں پہ جا کے انہوں نے ان کو بیلنس کرنا اور جو کمی پیشی ہے ادھر ہی برابر کر لینی. یہ بڑا ٹیکنیکلی اور پوری سائنس ہے اس میں. پھر اس کی پتنگ تیار ہوتی تھی. پتنگ جب تیار ہو جاتی تھی تو وہ کپڑے میں باندھ کے جا رہے ہیں. یہ آج گیم ہے کوئی؟ کیونکہ جو سادہ تھے وہ آپس میں ہی پیچ کرتے تھے تو ان کی گیم ہوتی تھی منٹوں پر. نہیں، آج یہ پتنگوں کو سودنے جا رہے ہیں. وہ پتنگ ہوا میں جا کے اس کی تیلی کمزور تو نہیں پڑتی. یہ چیز کو چیک کرنے کے لیے پتنگوں کو وہ جاتے تھے. اب منٹو پارک میں جو آج اقبال پارک ہے وہاں پتنگ بازی کیسے گئی اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کر دوں جو موجودہ صورتحال میں بھی اپنا کو سمجھ آ جائے گی. میری 1955 کی پیدائش ہے. 1953 یا 54 میں پتنگ بازی پہ پابندی لگ گئی تھی. اعظم خان کا ماشاء اللہ تھا. اور پتنگوں کی یہ گڈی بازی پر اڑانے پر پابندی اس ریزن کی وجہ سے لگی تھی کہ ان دنوں میں یہ جو چھت پہ لوٹنے والے ہوتے ہیں نا، لٹیرے جس کو بولتے ہیں، یہ مسئلہ پیدا کرتے تھے. یہ چھلانگیں مار کے گڈی پکڑتے ہوئے گر جاتے تھے. جو کمزور ہوتے تھے، مڈیر ہوتی تھی، بننا ہوتا تھا، اس سے گر جاتے تھے، بازو ٹوٹ جاتے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی، اور موات بھی ہوتی تھی. تو اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی. مجھے یاد ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے پاس کیس تھا، وہاں ڈبیٹس ہوئی، وہ لمبی بات ہے. انہوں نے اس کا فیصلہ دیا 6 دن پہلے بسنت سے. تو ایس او پیز
جو متعین کی ہے اس میں سے ایک دو کا حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ طے کر دیا کہ بھئی کوئی ایسا چھت جس کی مڈیر یا بنا 5 فٹ سے کم ہوگا اس پر پتنگ بازی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اور بھی تھے لیکن ایک دو کا میں حوالہ دوں گا، اور ساتھ میں پتنگ بازی کو گراؤنڈ اور میدانوں میں کرنے کی اجازت دی۔ تو جب چھتوں پہ ہوتی تھی تو وہ سادہ جو پتنگ ساز اور پتنگ وہی اڑا سکتے تھے، انہوں نے اپنا یہ کام پارکوں میں لے گئے، وہاں جا کے اڑاتے تھے۔ اور یہ ایک منفرد چیز ہوتی تھی کیونکہ اڑانے والے سب تو نہیں تھے، تو وہاں لوگ دیکھنے کے لیے بہت جاتے تھے۔ یعنی کہ اگر گیم ہے نا تو سینکڑوں جمع غفیر، ان دنوں میں اقبال پارک میں کشتیاں بھی ہوتی تھی، اس کی ٹکٹ ہوتی تھی، یہ تو فری تھا۔ اور وہ جو پیچ ہوتا تھا وہ اتنا دلچسپ اور اتنا کہ لوگوں میں بڑی اٹریکشن تھی۔ تو پتنگ بازی منٹو پارک میں اور میدانوں میں اس فیصلے کے بعد گئی۔ اب وہ لوگوں میں ہی دلچسپی، لوگ بھی اڑانا چاہتے تھے، تو اس میں دکانوں پہ تو نہیں بکتی تھی، تو اساتذہ سے اپنا ایک دکاندار کو ایک اپنی شاہکار سمجھ لے، اور ایک اپنا پریزنٹ کرتے تھے تحفہ یا ایک تبرک کے طور پہ۔ پھر لوگوں کے اصرار پہ انہوں نے اس میں اڑانے والے شاگرد بھی ہوئے، اس میں بنانے والے بھی شاگرد ہوئے انہی اساتذہ کی وجہ سے، تو بننی بھی شروع ہوئی۔ لوگوں نے تو تنائیں ڈالنی نہیں آتی تھی کسی کو، اس کو بیلنس کرنا نہیں آتا تھا، اور وہ کافی باریک کام تھا۔ اور یہ جو میں بات کروں گا بعد میں آگے جا کے کہ اس کی مقبولیت اور کیسے ہوئی، کن وجوہات کی بنا پہ ہوئی، اور آنے والی دہائیوں میں لوگوں نے اپنایا، اس کی تفصیل بھی میں بیان کروں گا۔ لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے دوسرے شعبوں میں ویلیوز کا بیڑا غرق ہوا ہے اور سارا معاملہ خراب ہوا ہے، اسی طرح اس شعبے میں بھی اثر انداز ہوا ہے۔ اس کی تفصیل بھی گاہے بگاہے اپنے باتوں میں بیان کرتا رہوں گا، آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ میں بہت ساری چیزوں کا جشن دید گواہ ہوں، اور میں یہ ہسٹری بیان کر رہا ہوں 100 سال پرانی۔ یہ پتنگ اڑانا، گڈیاں اڑانا کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ پتنگ اڑانے پہ کتنی سزا ملتی تھی، کتنا برا سمجھا جاتا ہے، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی، اور یہ آوارہ گرد اور الٹریٹ لوگوں کا کام تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں مجھے بھی اسکول، اور بہت سارے میری ایج کے لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر ٹک آئے ہوئے ہیں نا ہاتھ پہ تو وہاں ڈنڈے پڑتے تھے، اور گھروں میں بہت ناراضگی، بڑے ناراض ہوتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ اس کی وجہ ایک تو وہ پابندی لگی تھی، دوسرا یہ گر جاتے تھے، چوٹیں لگتی تھی۔ تو اس فیصلے کے بعد میں اپنے والد صاحب اور یہ دادا جی ان کے دیکھا ہے میں نے کہ یہ ایس او پیز خود متعین کرتے تھے، یہ کسی عدالت نے یا کسی انتظامیہ نے نہیں،
لوگوں کو پتنگ بھی دیتے، گڈیاں بھی دیتے تھے، اور ساتھ میں ایڈوائز کرتے تھے کہ بھاگ کے نہیں پکڑنا۔ انہوں نے پھر ایک وہ ٹانگری ہوتی تھی جو ڈانگ کے آگے باندھ دیتے تھے کہ اس سے پکڑ لینا، گڈی جاتے ہوئے جب آپ پکڑتے ہو بھاگ کے تو گر جاتے ہو، ورنہ کمزور ہو تو تب بھی گر جاتے ہو۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کی نوک پلکے سنوارنے کے لیے وہ جو بابے تھے، وہ جو بزرگ تھے، وہ جو اپنا موجد تھے، وہ گڈی فروشوں کو بھی ایڈوائز کرتے تھے، اور وہ آگے ٹرانسفر کرتے، سنتے تھے، ایک دوسرے کا بات کا اثر لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ شوق، یہ کھیل پروموٹ کیسے ہوا، پاپولر کیسے ہوا، اس کے لیے میں اپنے والد صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بہت زیادہ ایفرٹ ہے، ماشاء اللہ بڑی اچھی پرسنالٹی، بڑے اچھے اخلاق، اور بڑی اچھی ان کی ساری زندگی کوشش رہی کہ اس میں سفسٹیکیٹ اور مہذب لوگ بھی ہیں، معاشرے میں جو مہذب طبقے تھے، اور اس میں کامیاب ہوئے۔ اس میں بہت سارا ایفرٹ ہے، اس کی اگر میں تفصیل بیان کروں گا تو پھر ذاتیات کی بات ہو جائے گی، خود نمائی کی بات ہو جائے گی۔ تو میں اس کی بیسک چیزوں پہ رہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ کائٹ فلائنگ ہے کیا، یہ اس میں چارمنگ کیا ہے، اٹریکشن کیا ہے۔ ایک تو میں نے گوش گزار کر دیا کہ یہ جو پیچ کا انداز ہے، یہ بیسک چیز تھی جس کو برباد کیا، اور جو جس حالت پہ پہنچے ہوئے کام۔ یہ بہت پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، لیکن نہیں سنوائی ہوئی۔ میں آج بھی وہیں پہ ہوں، 70 سال پہ، ابھی بھی وہیں سے بات کر رہا ہوں، وال سٹی میں میرا تعلق، وہیں میں بیٹھا ہوں۔ تو یہاں کی ویلیوز، اخلاقیات، تہذیب، احساس اور سوشل جسٹس، اس کی آپ دیکھنے والے حیران ہوں گے کہ بھی یہ پتنگ بازی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ میں آگے جا کے بیان کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ انگلیوں پہ چیرے آنے کی وجہ سے ڈنڈے پڑتے رہے ہیں اسکول پہ، وہ وہیں سے پھر یہاں تک آنا کہ وہی ٹیچر، وہی ماسٹر، وہی پروفیسر اپنے بچوں کو لے کے دے رہا ہے، ڈاکٹر حضرات اپنے بچوں کو، دادا پوتے کو لے کے دے رہا ہے، باپ بیٹے کو لے کے دے رہا ہے، بھائی بھائی کو چھوٹے کو لے کے دے رہا ہے۔ یہ جو چینج تھی نا، اس میں بہت سارا ایفرٹ ہے اور بہت ساری سیکریفائز، وہ ذاتیات کی بات ہو جائے گی، میں اس پہ نہیں آنا چاہتا، لیکن یہ ایک بڑا پروسیس ہے اور اس میں ایفرٹ ہے بہت سارے بزرگوں کی، بہت سارے میرے والد صاحب کے استاد، اور جو ان کے ایڈوائزر، اور جو احترام کا رشتہ ہوتا تھا، ان کا بڑا ایفرٹ ہے۔ اس میں ایک گوش گزار کر دوں میں کہ پتنگ کی جو مینوفیکچرنگ ہے، اس کی باریکی کی بات کروں کہ جب بناتے ہیں تو جن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ سارے بات کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ کنٹرول ہے، کہ پتنگ کے ساتھ آپ کا کنٹرول کتنا ہے، اور پھر وہ موو آپ کے اشارے پہ ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا پیچ کے دوران کام آتی تھی، پیچ لڑانے کے دوران۔ یہ دلچسپی کا پہلو
اور یہ انداز وال سٹی میں تھا. اور لاہور سے باہر آبادی بہت کم تھی. لاہور کی آبادی میں نے تو 8 لاکھ کی دیکھی ہے، 16 لاکھ کی بھی دیکھی ہے. باہر پتنگ اگر گڈی اگر اڑتی تھی تو پیچ نہیں ہوتا تھا، وایا بہت تھا. کنجسٹڈ آبادی تھی شہر کی. لوگ پیچ کرنے کے لیے لاہور سے باہر سے بھی اندرونی شہر آتے تھے. اس کھیل کو، اس کام کو میں اپنی سامنے دوسرے شہروں میں جاتے دیکھا. گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، پنڈی اور اس کے بعد دوسرے صوبوں کو بھی. بیسک چیز جو تھی وہ پیچ تھا. پیچ جس انداز سے لاہور میں ہوتا تھا اسی انداز سے وہ پیچ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کھیل گیا ہے، ساتھ ساتھ بزنس کیا ہے. یہ چیز سمجھنے والی ہے. جب آپ پیچ ہی خراب کر لیں گے، بیسک چیزیں ہی خراب کر لیں گے. جیسے میں اگر ریفرنس دوں تو کرکٹ جو دہائیوں سے اور صدی سے پہلے کا کھیل ہے، اس کی بیسک چیزیں آج بھی وہی ہیں. بیٹ ولو کا ہے، ایلومینیم کا تو نہیں. بال لیدر کا سلائی ہو کے جس طرح بنتا ہے آج بھی وہی ہے. دوسری چیزیں آئی ہیں، ہیلمٹ آ گیا، کارڈ آ گیا، چیزیں آ گئی، لیکن بیسک چیزیں نہیں بدلی. بیسک چیزیں وہی ہیں. اس میں بیسک چیزیں بدل گئی. اور کس طرح بدلی اس کا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور خاص طور پہ سو کالڈ آج جو ایک لفظ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے، کائٹ لونگ، وال سٹی کائٹ لونگ، ان کو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور ذاتیات کی بات نہیں ہے، یہ میں ان آئیز میں نے دیکھا ہے. جب جانتے ہیں لوگ کہ بڑی پاپولر اور بڑی فل جوبن پہ تھا یہ کام، اس میں جو تھریڈ تھا، دھاگا تھا، وہ امپورٹ ہوتا تھا. یو کے، مانچسٹر گھر تھا، اٹلی، جرمنی. وہ سوئنگ تھریڈ تھا، سلائی کے لیے بنتا تھا. 3 تارہ، 4 تارہ، 6 تارہ، 9 تارہ. بہت ورائٹی تھی، بہت ساری. ہوا یہ، میں جو ریفرنس دینا چاہتا ہوں، ہوا یہ کہ وہ تو سلائی کے لیے بنتا تھا، امپورٹ کرتے تھے ہم. تو انہوں نے اس کی مضبوطی کے لیے نا اس میں پولیسٹر یوز کرنا شروع کر دیا، مکس پولیسٹر. یعنی کہ اگر 4 تارے تھے، 2 انہوں نے پلاسٹک کی نائلن کی ڈال دی، 2 کاٹن کی. اب وہ جو مال آتا تھا اس میں یہ پلاسٹر نکل آتا تھا، تو ہمارے کام کا نہیں تھا. اس میں یہ ڈور نہیں بن سکتی تھی اور بہت نقصان ہوتا تھا، بڑا لاس تھا. کیونکہ وہ پھر مجبوراً ہمیں سلائی والوں کو دینا پڑتا تھا. وہ ان کو پتہ تھا یہ مال پھنس گئے ہیں، یہ تو کوڑیوں کے قیمت میں دینا پڑتا تھا. تو یہ مسئلہ تھا. ایک پتنگ باز تھے لیکن وہ کام بھی کرتے تھے کیمیکل کا. تو وہ اپنی دکان بند کر کے تو رات کو یہاں محفلی ہوتی تھی، بڑے کمیونیکیشن بہت زیادہ تھی، تبصرے، اور میں نے یہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو ان کو میرے والد صاحب کی پرابلم کا پتہ تھا، بزنس مین تھے. تو انہوں نے نا اپنے طور پہ اس نائلن کے اوپر ڈور بنانے کی کوشش شروع کر دی، اور کرتے کرتے انہوں نے بنا لی. اور میرا خیال ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ پلاسٹک پینٹ تھا، تو وہ پلاسٹک پینٹ میں وہ مکسنگ کر کے نا اپنا تو انہوں نے ڈور بنا لی. وہ سیمپل لے کے آئے اور والد صاحب کو کہنے لگے، لو جی پاپا جی آپ کا لاس نہیں ہوگا، آپ کا یہ اب ڈور بن جائے گی. والد صاحب نے دیکھا وہ نون سے نہ وہ کیمیکل
نکلتا انہوں نے کہا یہ واٹر پروف بھی ہو گئی ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اب میرے سامنے والد صاحب نے وہ اس کو نا رکھ لیا۔ رات کو وہ جو پگوں والے بابے ہیں اور استاد تھے اور اس کام کے کسٹوڈین تھے، وہ روزانہ ادھر محفل ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، ان کے سامنے یہ گوش گزار کر دی کہ اگر اس طرح کی ڈور ہم بنا لیں تو آیا فیزیبل ہے پتنگ بازی، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اور میں خود دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو ہر طرح سے چیک کیا، ہر طرح سے دیکھنے کے بعد جب انہوں نے 1 گز لینتھ پہ اس کو کھینچا تو وہ 2 انچ بڑا ہو گیا۔ تو طے انہوں نے کہا کہ بھئی اس پر گڈی کاغذ کی بنی فیزیبل نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو لچک ہے یہ کنٹرول اور اس کی پرفیکشن شدھ وہ نہیں پوری اترتی نا، وہ تو ایسے ایسے کر کے گڈی ادھر موڑنا چاہے نہیں مڑے گی، ادھر جانا چاہے نہیں مڑے گی، نہ ہی اس سے پیچ ہو سکے گا۔ تو یہ تو اتنے فاصلے میں اتنی بڑھ گئی، جب لینتھ ہو زیادہ ہوگی تو یہ اور کہنا نہیں مانے گی، گڈی کہنا نہیں مانے گی۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ پلاسٹک کی جو نائلن کی یہ جو ڈور ہے، اس پر کاغذ کی بنی ہوئی گڈی ہے نا فیزیبل ہی نہیں ہے، اس پر پلاسٹک کی گڈی صرف اڑ سکتی ہے، وہ بھی ساحل سمندر پہ جہاں واٹر وہ پانی کی نمی بھی یہ وہ متاثر ہوتی ہے، وہیں پہ یہ طے ہو گیا۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 55 سال پہلے کی۔ یہ جو نئے استاد پیدا ہوئے، یہ جو نئے اس کے ٹھیکیدار پیدا ہوئے اس کام کے اور اس کاروبار کے، انہوں نے نائلن لیا ہے سب سے پہلے، جب کہ اس کی تباہی کا بربادی کا ابتدائی وہیں سے ہوئی، کیونکہ بیسک چیز جو ہے نا کنٹرول ہے، اور اس کی اصل روح جو ہے نا آپ نے وہی ڈیمیج کر دی تو کام کیسے ہو سکتا ہے اور کھیل کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بات میں ذرا تفصیل سے آگے باتیں کریں گے اور آپ کو یہ بتاؤں گا، تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنی مخالفت اور اتنی لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، سفسٹیکیٹ اور مہذب لوگ کیوں آئے، کس طرح آئے، کس طرح ان کو اپنایا، یہ پروسیس جو ہے نا بڑا دلچسپ ہے۔ اور اس میں وال سٹی کا کلچر، یہاں کا ایک دوسرے کا احساس، مہذب، تہذیب اور آپس کے تعلقات بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کو جب سیلیبریٹ کہتے تھے تو اس میں ایک پورا، یعنی کہ لاہور سے باہر کے لوگ بھی پتنگ بازی کرنے آتے تھے چھتوں پہ جب ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ ایک فیسٹیول بن گیا گیٹ ٹو گیدرنگ کا، سوشل کانٹیکٹ مضبوط ہونے کا، فیملی ریلیشن، کزنز، دوست احباب، اور چھتوں پہ ماحول اس طرح کا ہوتا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ باہر جو پیدا ہوئے تھے بچے، وہ جب اپنے بزرگوں کے ساتھ آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یہاں کی تہذیب کیا ہے، گجریلے کا پیالہ کدھر سے آ رہا ہے، مالٹے کون لے کے آیا ہے، کنوں کس نے لائے ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے، قیمے والے پرونٹھے کدھر سے آ رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ تھا۔ سب اپنے اپنے طور پہ یہ اہتمام کرتے تھے اور کسی کو نہیں
इस तरह का आपस में, और फिर SOPs जो तय किए होते थे वो इनफरादी थे। मैं मसलन मिसाल दूंगा, जो पतंगबाजी करते थे को दहाइयों से करते आ रहे हैं और मेरी एज में है इस वक्त, उनको याद होगा कि पेच के दौरान अगर कोई गुड्डी जिसकी नुक्का ऊपर होता था वो डोर रोक लेता, ये फाउल था। हाथ मारना, खींचना फाउल था। जैसे ही नुक्का होता था तो दूसरे छत वाला आवाज दे देता था, डोर पे जा, डोर मुक गई है। और इतनी तहजीब और इतने प्यार और इतने पेच होते थे, सिर्फ वो काटा की आवाज़ लगाने का बस रवाज था। वो उसकी इजाज़त थी, बुरा भी कोई नहीं मानता, कटी गई है उसकी भाई, जब वो काटेगा तो वो भी लगा देगा। और ये इस तरह का वो माहौल बनता था कि बेशक वो गुजरांवाला से आया है, फैसलाबाद से आया है, उनके लिए ना बहुत अट्रैक्शन थी और बड़ा उसमें एंजॉयमेंट थी। इखलाकी कदरें बड़ी बुलंद थी। और ये मैं आपको बताऊं कि आज भी जैसे ही आप गुड्डी उड़ाते हैं, ऐसे कंट्रोल आपके साथ और ज़हन उसकी तरफ होता है। डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस सब खत्म, सब खत्म। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जो पट्ठे के मरीज होते थे उनको भी कहते थे कि गुड्डी उड़ाओ। ये चीज़ें, ये अट्रैक्शन नए लोगों के लिए भी होती थी, वो भी मैंने सारा देखा है। नए लोगों के लिए किस तरह, कभी नहीं गुड्डी उड़ाई, ऊपर छत पे चढ़े हुए हैं सारे, वो भी चले गए। जाके वो पिन्नी करनी होती थी तो पेज करके गुड्डी उतारनी है, तो उसको कहा कि उतारो, गधे मैं तो कभी पकड़ी नहीं। नहीं नहीं उतारो इसको, ऐसे पकड़ के ना, ओए खूह चो कभी बोका कटे, बस ऐसा करके ना, ऐसा करके कटिया, उसको हवा से निकाल के ना उसको पकड़ा देते थे और खुद मैं वाल पाला। अब वो खाली उसको उतारने में ना और उसका कंट्रोल हासिल करने में उसको जो अट्रैक्शन हो जाती थी, यकीन करें कि नेक्स्ट टाइम वो खुद खरीद के उड़ा रहा होता था। इसलिए इस तरह ये खेल बढ़ता गया, शौक बढ़ता गया। दूसरे शहरों में भी किया, इसकी पॉपुलैरिटी हुई, लोगों ने इसको बड़े बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया इनफरादी तौर पे। कोई सिलेक्ट नहीं करता था, कोई अरेंज नहीं करता था। और मैं एक और बात बताऊं, ये शौक जो था ना गरीब आदमी का था, एलिट कैप्चर नहीं था। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई, एक एलिट कैप्चर और एक ज़रूरत से ज़्यादा सरमाया, पैसा, इसमें जो जिसने इसको डाउन और तबाह कर दिया। बुनियादी चीज़ जो थी इसमें वो आज भी अट्रैक्शन है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ बहुत देर से कि बेसिक चीज़ें आपने ख़राब कर ली, अब जो ना रोले ही रह गया, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि पेच वो नहीं है। नायलन के अलावा अगर मैं बात करूं मोटी डोर की, तो उसके लिए अभी तो मैं सिर्फ एक ही रेफरेंस दे सकता हूँ। कहते हैं कि बिल्ली के गले में अगर संगल डाल दिया जाए और उसको को भागे, वो कैसे भागेगी। और बचपन में जो पतंग उड़ाने वाले वो जानते हैं कि जिसके पास गुड्डी नहीं होती थी ना, वो कांटियाँ खेलते थे, रोड़ा बांध के ना, डोर लूटी होती थी, तो वो एक दूसरे से ना ऐसे करके ना खींचते थे, वो उसकी तोड़ लेता था या वो उसकी तोड़ लेता था। ये कांटियाँ इन्होंने खेलनी शुरू कर दी। पतंग का अंदाज भी बदल दिया, पतंग का स्टाइल भी बदल दिया, पेच का अंदाज भी बदल दिया। और इसके पर तफसीली बात करूँगा आगे जाके। अभी मैं इसकी टेक्निकलिटी पे बात करूँ तो ये आर्ट रहा है, पतंग साजी, पतंग मेकिंग, इसकी परफेक्शन पे बहुत जोर दिया है। क्योंकि
یہ پوری سائنس ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی تھی تو یہ بنتا تھا۔ میں ڈیٹیللی بات کروں تو بہت سارے ایسے واقعات، ایسے مشاہدات جو میں اپنے طور پہ آبزرو کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے، وہ آگے جا کے میں کروں گا۔ ابھی تعارفی طور پہ میں نے یہ چند کلمات اور چند باتیں آپ کو بتائی ہیں، اور اگر دلچسپی رکھتے ہیں جڑے رہیے، بہت انفارمیٹک اور بہت دلچسپ اور حیرت انگیز اس کے ایلیمنٹس ہیں جو میں آگے ڈسکس کروں گا۔ اس وقت کیونکہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ اور رائٹ، تو میں تھوڑا سا معذرت چاہوں گا۔ سٹارٹ میں یہیں سے میں بگننگ کی ہے، انشاءاللہ اس کی بہت ساری ڈیٹیل، بہت ساری باتیں میں آگے جا کے کروں۔ اللہ حافظ۔ ہو گئے کتنے منٹ؟